یہ لاہوری شاہ ہے نا ادھر، تو وہاں کیونکہ یہ مجذوب بزرگ تھے تو وہاں ایک اور مزار بھی ہے بابا لاہوری شاہ کے ساتھ سائیں جلال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو یہ سائیں جلال تھے نا، یہ بھی دنیا کا عشق کر بیٹھے، عشق مجازی میں گرفتار ہوئے، اور جہاں عشق کر بیٹھے نا وہ گھرانہ ہندو گھرانہ تھا، ہندو لوگ تھے وہ۔ تو کسی دوست نے نا اس کو صلاح دی، اس نے کہا تو اس طرح کر کے تو بابا لاہوری شاہ چلا جا۔ تب بابا لاہوری شاہ حیات تھے اور حضرت کی عادت تھی کہ آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ بابا لاہوری شاہ اس طرح آنکھیں بند کر کے، جذب کی کیفیت تاری رہتی، آپ اس طرح بیٹھا کرتے تھے۔ کبھی کسی نے آپ کو زمین پر بیٹھے نہیں دیکھا، آنکھیں بند ہیں، جذب کی کیفیت ہے، یار کے عشق میں مگن ہیں، بس آنکھیں اس طرح بند ہیں۔ وہ نا عشق کا مارا سائیں جلال بیچارہ وہ آ گیا۔ اب حضرت بیٹھے تھے اور ولی کا ایک روپ تھا، حضرت ہو کا عالم۔ اب وہ تھوڑا سا دور ہو کے بیٹھا، تھوڑی دیر بعد نا حضرت کی آنکھیں کھلی، جذب کم ہوا، دیکھا تو سامنے بندہ بیٹھا ہے، اس کو اشارہ کر کے کہتے ہیں اوئے ادھر آ۔ وہ تھوڑا سا قریب ہو گیا، اسے پوچھتے ہیں ہاں کیسے آنا ہوا؟ وہ بڑا ڈر کے عرض کرتا ہے حضور وہ دل تھو مجبور ہاں کتے لگ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا کتے لگا ہے؟ عرض کرتا ہے حضور یہ تے مسئلہ ہے لگ ہندوؤں کر گیا ہے، تے حاضر ہویا ہوں کو نظر کرم فرماؤ۔ آپ غصے میں آ گئے، آپ نے فرمایا تجھے حیا نہیں آتی؟ مسلمان ہونا، نبی علیہ السلام کا امتی ہونا تو وہ نعمت ہے جو انبیاء نے مانگی، اللہ نے عطا نہیں کی۔ تجھے اللہ نے بھی مانگی عطا کر دی، تو کیا بکواس کر رہا ہے، جا دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ تو حضرت نے پھر آنکھیں بند کر لی، لیکن حضرت عشق تھا نا، نہیں گیا بیچارہ بیٹھا رہا۔ دوسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی، دیکھا تو بندہ پھر بیٹھا ہے۔ آپ نے اس کو تھوڑا اور قریب کیا، اور قریب آ گیا۔ آپ نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، حضرت نے بھی وہی جواب دیا، اور اس کو پھر کہا جا چلا جا، وہ پھر نہیں گیا۔ تیسری بار حضرت نے پھر آنکھیں کھولی تو دیکھا ابھی بھی بیٹھا ہے، اس کو قریب، وہ بالکل سامنے آ گیا۔ حضرت نے پھر پوچھا، اس نے وہی جواب دیا، لیکن اس بار بابا لاہوری شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ آپ نے پہلے اس کو بائیں ہاتھ کا تھپڑ مارا زور سے منہ پہ، ابھی سیدھا نہیں ہوا تھا، اتنی دیر میں حضرت نے دائیں کا بھی جڑ دیا۔ بس پھر حضرت کی بھی آنکھیں بند اور اس کی بھی آنکھیں بند، لگ گیا کنیکشن۔ حضرت اتنے میں لگتا ہے، کوئی زیادہ ٹائم تو نہیں لگتا، حضرت کو لگانے والا ہو تو حضرت اتنے میں لگتا ہے۔ پھر حضرت وہ حال ہوتا ہے، سیونی مینو رانجا سدو ہیر نہ آکھو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ پہ رانجا ہوئی ہے۔ پھر اپنا حال کس کو یاد رہتا ہے؟ او اللہ دے بندے ہو، اللہ دا خوف کرو۔ شکر ہے کہ گوروں کو اردو نہیں آتی، پنجابی نہیں آتی، اور آپ کو انگلش نہیں آتی، ورنہ یقین کریں کہ گوروں کو مزاحیہ پروگرام لگانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، ہمارے علماء کی صرف تقریریں لگا دیتے وہ۔ ایسے پاسبل ہے؟ اگلا سوال ہے، مجذوب اور قلندر کسے کہا جاتا ہے؟ دیکھو کہ پوچھ رہے ہیں سوال، اور صوفیاء کے ہاں اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرما دیں۔ قرآن و سنت کا مجذوب اور قلندر سے کیا لینا دینا؟ قلندر کا تو آپ کو یعنی صوفیاء کی کتابوں کی روشنی میں بتایا جائے گا نا، قرآن و سنت کی روشنی میں پھر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ سارا کا سارا فراڈ ہے۔ قرآن و سنت میں سے صرف انہوں نے دلائل چند ایک چیزوں کے پکڑ کے اور اپنا یعنی لقمہ اس کے منہ میں ڈال کے خاکے میں رنگ بھر کے تو ایک پکچر پیش کر دی ہے۔ مجذوب کہتے ہیں جی وہ جذب کی حالت میں چلا جائے، قلندر جس کو ہوش نہیں رہتی اور وہ ایسی ہوش اس کی جاتی ہے کہ وہ ننگے بھی پھیر رہے ہوتے ہیں۔ باقی جو بخاری مسلم میں ایک حدیث بھی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں پرانگدہ حال پھرتے ہیں جن کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، غریب لوگ، ان کا لباس بھی اس طرح کا ہوتا ہے، لیکن وہ اگر کسی معاملے میں اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ کہتے ہیں دیکھ لیں یہ ہمارے بھی یہ اس میں حضور نے تو کیا ننگے پھر رہے ہوتے ہیں، ننگے کے تو الفاظ ہی نہیں ہے، پرانگدہ حال یعنی اتنے غریب ہیں کہ ان کے پاس سر پہ رکھنے کے لیے پگڑی والے کپڑے بھی موجود نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ یہ لوگ نہیں ہیں جن کو آپ ذرا نماز آپ سنیں تو وہ نہیں پتہ، نماز تو چھوڑ دیں، آپ مغرب کی رکھتے پوچھ لیں تو وہ نہیں بتا سکتے۔ وہ ایک کلپ چڑھا ہوا ہے نا کرن شاہ صاحب دا، مغرب کی رکھتے نہیں ان کو پتہ، ان لوگوں کے بارے میں تو ان کے بارے میں نہیں ہے۔ بخاری و مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے ایک شخص گزرا، صحابہ سے آپ نے پوچھا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ کہا کہ اس سے زیادہ تو معزز شخص ہی کوئی نہیں ہے، یہ کسی دروازے پہ رشتہ مانگے تو لوگ رشتہ دے دیں، کسی کی سفارش کرے تو لوگ اس کی سفارش قبول کر لیں۔ تھوڑی دیر بعد ایک غریب سا صحابی وہاں سے گزرا، وہ بھی صحابی تھا جو پہلے گزرا، کافر نہیں تھا، جس کے جسم پہ کپڑے بھی بڑے نامنل سے تھے۔ آپ فرمایا اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟
کہا یہ جس دروازے پہ جائے دھتکار دیا جائے، کسی سے اس کی بچی کا رشتہ مانگے تو یہ اس کو رشتہ بھی اس کو دینے کے لیے کوئی تیار نہ ہو. تو یہ بڑا اس طرح کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو پہلے شخص گزرا تھا نا، پوری زمین ان لوگوں سے بھر جائے نا تو اللہ تعالیٰ کو یہ ایک بندہ اس سے بڑھ کے عزیز ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں تھیں. اس کو پکڑ کے مجذوبیت یا تصوف میں یا یہ کہنا کلندر ہوتے ہیں، یہ وہ اس طرح کی چیزوں میں، یہ مسٹسزم ایک پیرلل میں ایک ریلیجن ہے جو مسلمانوں کے ہاں صوفیت کے نام پہ پایا جاتا ہے اور ہندوؤں کے ہاں سادھوؤں کی شکل میں پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے کرسچنز کے ہاں جو ہے اور جیوز کے ہاں جو ہے وہ راہبوں کی شکل میں پایا جاتا ہے. یہ ہر جگہ موجود ہے. باقی اس کا یہ یعنی انہی دین کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں. شریعت میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے جب تک ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا موجود ہے نا، زمین پہ قیامت نہیں آئے گی. اللہ اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں، اپنے ہاتھ پاؤں چموا رہے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو موحدین ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح تعلیمات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں. یہ تو ان کے اپنے کرائٹیریا ہیں. یہ لوگ تو بڑا، میں کہتا ہوں اسلام نے جو مبارک دور پہلے 300 سال کے بعد آج کا دور دیکھا ہے نا، پچھلے 1200 سال میں نہیں دیکھا. 1100 سال کے اندر آپ اپنے بزرگوں کو رو رہے ہیں. آپ ذرا کو اپنا بابا چٹی داڑھی والا لے کے آئے نا، جس نے ابھی کبھی ینگ ایج کے اندر قرآن ترجمے سے پڑھا ہو، اور وہ اس کو کہیں گے قرآن پہ لفظ دے کہ تیرے ابے نے بھی قرآن ترجمے سے پڑھا ہوا ہے. رواج ہی کوئی نہیں تھا. اور سر یہ داڑھیوں والا رواج بھی اب شروع ہوا ہے سب کانٹیننٹ میں. تو پہلے کتنے جوان لوگ اتنی داڑھیاں والا سلسلہ تھا ان کا، یا اسی طریقے سے عورتیں اس طرح نقاب کرتی تھیں؟ یہ نہیں تھا. یہ اب ایجوکیشن آئی ہے. بخاری کا ترجمہ ہی کوئی نہیں تھا سر. بخاری کا پہلا ترجمہ 1920 میں ہوا ہے. آج 100 سال پورے نہیں ہوئے. 2019 چل رہا ہے، 6 جنوری آج. تو وہ مولانا مودودی والی بات صحیح ہے کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگوں نے اسلام نہیں قبول کیا، اسلام نے انڈیا پاکستان بنگلہ دیش کے لوگ قبول کر لیے ہوئے. دیکھ لیں کام تو وہی چل رہے ہیں، رسومات وہی چل رہی ہیں، عقائد وہی چل رہے ہیں. آپ ہندوؤں کو بھی دیکھ لیں، وہ بھی اپنے سکھوں کو بھی دیکھ لیں، مزاروں کے اوپر ڈولیاں چڑھا رہے ہیں، یہ بھی ڈولیاں چڑھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو کہاں سے کہاں تک معاملات چلے گئے ہوئے ہیں. تو بہت بگڑا ہوا معاملہ ہے. اگر آپ کلمے کے اوپر مجھے پرانے بزرگوں کا نہیں پتا انہوں نے پڑھوایا کہ نہیں پڑھوایا. آج ڈاکٹر ذاکر نائک ہزاروں کے مجمع میں سینکڑوں ہندوؤں کو مسلمان تو کر چکے ہیں نا ویڈیو میں. تو کیا ان بابوں کے ماننے والوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے؟ تو اپنے ولی اپنے بوجھے چ رکھو. پھر اگر کلمہ پڑھانا ہی کسی کے اللہ کے ولی ہونے کی دلیل ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک کو ولی کیوں نہیں مانتے؟ آپ نہیں مانیں گے. تو آپ کہتے ہیں ہمارے بزرگ خدمت کی ہے. آپ وہ تو ہم اس کی انجینئرنگ کرنا شروع کریں. دین کی نہیں خدمت کی، اپنی وہ بزرگیوں کے جو سلسلے ہیں ان کی خدمت کی ہے. دین کی خدمت ہوتی تو آج ہمیں نظر آ رہی ہوتی. آج انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں اکثر لوگ سورۃ الفاتحہ کے ٹیسٹ میں فیل نہ ہو رہے ہوتے. ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ پڑھ کے بھی وہ بابوں کو نہ پکار رہے ہوتے. ٹھیک ہو گیا. مغرب کی اذانیں شروع ہونے والی ہیں. باقی انشاءاللہ نماز مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ تعالی.